معیشت کہاں تک اڑان بھرے گی؟ بجٹ خوشحالی کیسے لائے گا؟ عام آدمی تک کیسے پہنچیں گے ثمرات؟ وزیر اعظم آج پارلیمان کو اعتماد میں لیں گے۔ عمران خان قومی اسمبلی میں بجٹ کے اختتامی سیشن سے خطاب کریں گے۔ ملک کے معاشی حالات اور قومی سلامتی پر پالیسی بیان دیں گے۔ The Finance Bill 2021 be passed. All those in favor of it please say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consecutive motion is adopted and the bill is passed. پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی، قومی اسمبلی سے بجٹ منظور کروا لیا۔ فائنانس بل کی تحریک کے حق میں 172 اور مخالفت میں 138 ووٹ پڑے۔ بل میں ترمیم کے ذریعے نئی شق کا اضافہ کیا گیا۔ اپوزیشن کی 30 ترامیم مسترد ہوئی۔ اہم موقع پر وزیر اعظم عمران خان اجلاس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف غیر حاضر رہے۔ نون لیگ کے 84 میں سے 14 ارکان بھی اجلاس میں نہیں آئے۔ آپ نے اس اسمبلی کو دھاندلی کی بنیاد پہ بنایا اور اب آپ بجٹ کو بھی دھاندلی کی بنیاد پہ بنا رہی ہیں۔ آپ نے ہمیں نیشنل اسمبلی میں بے نقاب نہیں کرنے دیا تو ہم عوام کے سامنے جائیں گے، ہم عوام کو بتائیں گے انہوں نے یہ ظالمانہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ زبردستی پاس کروایا ہے۔ بجٹ زبردستی پاس کروایا گیا، منظوری غیر قانونی ہے، اسپیکر کو خط لکھ دیا ہے، انہیں جواب دینا ہوگا۔ بلاول بھٹو کی تنقیدی پریس کانفرنس، حزب اختلاف کے ساتھیوں پر بھی چڑھائی، بولے اپوزیشن اس وقت مؤثر ہوتی جب اپوزیشن لیڈر ایوان میں ہوتے، کئی ارکان کی غیر حاضری سے برا پیغام گیا، اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد اب نہیں تو کب لائیں گے؟ پہلی دفعہ غریب کے لیے ایک روڈ میپ دیا گیا جو انہوں نے کبھی بھی نہیں دیا اور ان کو مشکل پڑ گئی۔ اب کاروبار کے لیے انٹرسٹ فری لون ملیں گے، صحت کارڈ ملے گا اور اسکل ڈیولپمنٹ ملے گی، تو یہ تو فارغ، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ میں نے فگرز رکھے ہیں اور پھر کر کے دکھا دیں گے۔ ہم کرنے والوں میں سے ہیں، ہم باتیں کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ بجٹ غریب کا بجٹ ہے، غربت کم کریں گے، خوشحالی لائیں گے، انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگائیں گے، بلا سود قرض اور صحت کارڈ کے بعد اپوزیشن فارغ ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی پرجوش تقریر، بولے اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی، بجٹ کو غلط کیسے کہیں، ایک بار پھر ٹیکس چوروں کی گرفتاری کا اعلان کر دیا۔ حکومت تو ہے نہیں، چلی کیا جائے گی؟ کچھ ہو تو جائے نا، حکومت تو ہے نہیں، یہ تو جسے کہتے ہیں نا مانگے تانگے پہ گھس گھسا کے چلا رہے ہیں۔ حکومت ہے ہی نہیں تو جائے گی کیا؟ آصف علی زرداری نے طنز کر دیا۔ طویل عرصے بعد اسمبلی آئے، میڈیا سے گفتگو میں لفظی تیر برسائے، بولے افغانستان کی صورتحال خطرناک ہے، اثرات پاکستان پر بھی پڑ سکتے ہیں، ہمیں نظر رکھنی ہوگی۔ نیا بجٹ آیا، مہنگائی کا خوف لایا، 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات 6 روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان، اوگرا نے سمری بھجوا دی، عوام نے ریلیف کے لیے پھر وزیر اعظم سے امید لگا لی۔ ملک میں کورونا سے مزید 27 افراد انتقال کر گئے، مجموعی اموات 22,281 ہو گئیں۔ 24 گھنٹے میں 979 کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 2.32% رہی۔ مویشی بیچنے ہیں تو کورونا ویکسین لگوانی ہوگی، وزارت صحت کی ہدایت۔ مویشی منڈی انتظامیہ کو SOPs پر عمل درآمد کرانے کے احکامات۔ پنجاب میں 1 جولائی سے 1 ماہ کے لیے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی۔ اسلام آباد میں 1 سے 8ویں جماعت کے طلبہ کو بغیر امتحان پاس کرنے کا فیصلہ۔ کورونا کے باعث کیٹیگری C ممالک سے غیر ملکی مسافروں کی پاکستان آمد پر پابندی برقرار، صرف پاکستانی شہریوں کو شرائط کے تحت آنے کی اجازت ہوگی۔ امریکہ اور بھارت نے گٹھ جوڑ کر لیا، دیگر ممالک کے ساتھ مل کر چین کے خلاف اتحاد بنا لیا، ہمارے خطے میں یہی ہے مسائل کی وجہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا چین کے سرکاری ٹی وی کو دبنگ انٹرویو، بولے مغرب کی جانب سے کسی ایک کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان پر دباؤ نامناسب ہے، کسی بھی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائیں گے، پاک چین تعلقات تبدیل نہیں ہوں گے۔ انڈر ورلڈ کا سہارا لیا، لاہور میں دھماکہ کیا، بھارتی خفیہ ایجنسی را کا گھناؤنا کردار بے نقاب ہو گیا،
پیٹر پال ڈیوڈ سے تفتیش میں سنسنیخیز انکشافات۔ را نے خلیجی ریاست کی جیلوں میں قید ڈیوڈ سمیت 8 افراد کو رہائی دلوائی، انہی سے دہشت گردی کروائی۔ ملزم کی نشاندہی پر مزید کرداروں کی کھوج جاری۔ آرمی چیف اور چیئرمین یورپی یونین ملٹری کمیٹی میں رابطہ، علاقائی سلامتی صورتحال، افغان امن عمل پر تبادلہ خیال۔ سپہ سالار نے کہا باہمی مفادات پر مبنی تعلقات کا مزید فروغ چاہتے ہیں۔ چیئرمین یورپی یونین ملٹری کمیٹی نے علاقائی امن استحکام اور افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ کراچی پاپوش نگر میں مبینہ مقابلے میں ملزم مارا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے عارف گل بھابھی کو قتل کر کے فرار ہوا تھا، 2 روز بعد گھر آ کر اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا۔ پولیس پارٹی کے پہنچنے پر فائرنگ کر دی، جوابی کارروائی میں ہلاک ہوا۔ پہلے چارپائی لائے، اب اسپیکر کی پابندی خاطر میں نہ لائے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ ڈھول تاشو کے ساتھ پہنچے، زبردستی دروازے کھلوانے کی کوشش۔ ایم پی اے عدیل احمد گیٹ پر چڑھ گئے، شبیر قریشی، ریاض حیدر اور عبدالرشید گیٹ پھلانگ کر داخل ہو گئے۔ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے ناراض، پی ٹی آئی کے طرز احتجاج سے لا تعلقی کا اظہار۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں بلاول ہاؤس کے غنڈوں اور پولیس اہلکاروں نے بدتمیزی اور گالم گلوچ کی۔ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اسمبلی سندھ کے عوام کی ہے، اسمبلی ہمارے ہم ممبرز کی ہے۔ بلاول ہاؤس کے گنڈے جو انہوں نے یہاں بھیجے ہوئے تھے جالے، انہوں نے ہماری خواتین پہ پہلے بدتمیزی کی۔ خورشید شاہ کا اتنے سالوں سے کیا علاج ہو رہا ہے؟ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ این آئی سی بی ڈی انتظامیہ اور نیب حکام پر برہم، حلف نامے جمع کرانے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے، ذاتی حلف نامے جمع نہ کرائے گئے تو وزیر اعلیٰ سندھ اور چیف سیکرٹری کو طلب کر لیں گے۔ کراچی والے پانی سے محروم، لیکن مویشی منڈی کے لیے 24 گھنٹے پانی۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کاروباری ادارہ بن گیا۔ شہر قائد کا پانی سپر ہائی وے کی مویشی منڈی میں فروخت ہونے لگا۔ 24 جولائی تک 24 گھنٹے فراہم کیا جائے گا۔ میرا نام محمد کیسر ہے، میں وابنا ٹاؤن ستو قدلہ پل کا رہائشی ہوں۔ اتنا گند ادھر دیکھیں، یہ ساری گوبر ہی گوبر بھری ہوئی ہے، نالا بھی پورا بند ہوا پڑا ہے، ستو قدلے کی پل بھی ساری بند ہوئی، اتنی بیماری پھیل چکی ہے، بندے بہت پریشان ہیں یہاں کے۔ گندگی کے ڈھیر، تعفن ہی تعفن۔ لاہور میں ستو قتلہ نالے بابڈا ٹاؤن کے مکینوں کا جینا محال، گھروں سے نکلنا دشوار، علاقے میں بیماریاں پھیلنے لگی۔ نہیں، ان کی ہاتھ نہیں ہے، میرے اپنی دوست کا ہاتھ ہے۔ حریم تو جانتی بھی نہیں ہے اس ہاتھ کو، تو اصل میں حریم شاہ نے تو اس تصویر سے شادی کا اعلان نہیں کیا۔ ایک ہاتھ میرا، دوسرا میری دوست کا، حریم تو کہیں نہیں۔ شادی کا دعویٰ کر کے جیال وزراء کو صفائیاں دینے پر مجبور کرنے والی حریم شاہ کے دوست حسن اقبال نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ حریم شاہ کا جواب بھی آ گیا، کہتی ہیں انہوں نے خود شادی کا اقرار کیا، تصویر دیکھ کر ہاتھ سے متعلق قیاس آرائیاں کی گئی۔ جو میں نے شادی کی ہے اس کا میں نے اقرار کی ہے، ابھی تک میں نے اس طرح کی کوئی ویڈیو یا کوئی پوسٹ شیئر کر کے نیچے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا۔ اگر میرے انسٹاگرام سے اس طرح کی پوسٹ اٹھا کے، مطلب برائڈل شوٹ والی پوسٹ اٹھا کے پوسٹ کر کے اور نیچے کیپشن دے کے اگر خود سے وہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں تو اس میں میرا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے۔